حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صبر ہے کہ آپ یہاں سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تعارف کرائے جا رہے ہیں، آپ کو تاریخ سے آگاہ کیا جا رہا ہے، اقوام عالم کے حالات دکھلائے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اس پورے تعارف کے ساتھ یہ سفر معراج ہے۔ فرمایا کہ ثم عرج بہ الی السماء، پھر آسمانوں کی طرف مجھے اوپر اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان پر جب میں پہنچا، جبریل امین نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ کہا جبریل ہوں۔ کہا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا انہیں بلایا گیا؟ کہا ہاں انہیں یہاں بلایا گیا ہے۔ مرحبا، فرشتوں نے کہا مرحبا، آپ کو خوش آمدید ہے۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، پہلے آسمان پر اللہ کے نبی پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، اس آسمان کے حالات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہاں ملاقات ہوتی ہے کہ وہ آدم جس نے ساری نسل نو کو آگے زندگی بخشی، جسے خلقت بیدی، رب فرماتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے پیدا کیا ہے، نفخت فیہ من روحی، اپنے حکم کو میں نے اس کے اندر ڈالا ہے۔ وہ آدم اور ان کی وہ ذریت، وہاں کے وہ حالات اور اقوام عالم کے سارے سلسلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں، اور یہی نسلیں آگے بڑھتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی نسلوں میں، آپ کی اولادوں میں یہ ساری نسل انسانی ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سانولا ہے، سب وہیں سے چل کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی، اور وہاں سے انسانوں کے حالات سے آگاہی دلوائی گئی کہ یہ تمام انسان اور ان کے یہ حالات اور یہ ساری چیزیں آپ ان سے آگاہی اور علم حاصل کر لیں۔ پھر وہاں سے سیر کر کے دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہی سب کچھ معاملہ پیش آتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اب وہاں دو نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ ابن صالح مرحبا بابن الصالح و نبی الصالح، میں اپنے نیک بیٹے اور نیک نبی کو مرحبا کہتا ہوں۔ جب وہاں ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا مرحبا باخ الصالح و نبی الصالح، ہم اپنے نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا کہتے ہیں۔ اب وہاں ان لوگوں سے ملاقات کرائی جا رہی ہے، یہ انبیاء علیہ السلام میں سے دونوں شخصیات ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت کے ساتھ دنیا میں نمونہ بنا کر بھیجا۔ روحانیت ہے ان میں، اور اللہ نے ان کو خاص کمال اور مرتبہ اس اعتبار سے عطا فرمایا ہے۔ تو روحانیت کا تعارف، اللہ کے ان کمالات کی حکمتیں وہاں پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے وہاں حاصل ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو پیدا کیا گیا، کہ حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تو ماں اور باپ دونوں بانجھ تھے، اور اللہ نے ان میں سے یحییٰ کو پیدا کر دیا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، باپ نہیں ماں سے ہی اللہ نے بیٹا پیدا کر دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے خاص معجزے تھے ان انبیاء علیہ السلام کے لیے کہ ان کی روحانیتیں کائنات میں، انسانی زندگی میں، ترقی میں اس روحانیت کا بھی کردار ہوگا۔ تو اللہ نے وہ تعارف ان کے سامنے رکھا۔ پھر آپ وہاں کی سیر کر کے وہاں کے علوم کو سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں تو تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرا کر وہاں یہ تعلیم ان کے سامنے رکھی کہ قوموں میں جب معاشی طور پر کمزوریاں پیدا ہو جائیں، وہاں پر غربت پیدا ہو جائے، وہاں بارش نہ برس رہی ہو، ان کے حالات کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو خاص مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ مصر کی قوم کو، اس کے ارد گرد کے سارے علاقے کو پورے 60 سال کے لیے قحط سے اور اس آنے والی مصیبت سے بچا کر حفاظت کر کے قوم کو اگلا دور دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے قومیں معاشی طور پر کیسے ترقی کرتی ہیں، ان کے اندر یہ کمال کیسے منتقل کیا جاتا ہے، یہاں اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے آسمان پر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ ادریس وہ پیغمبر ہیں جن کے ذریعے کائنات میں نئے علوم وجود میں آئے۔ یہ لکھنے کا علم، کتابت کا علم وہاں سے شروع ہوا۔
اور اسی طرح یہ ستاروں کا علم، نجوم کا علم اور بہت ساری چیزیں وہاں سے تعارف میں آئیں حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے۔ کائناتوں کے اگلے دور میں علوم کے ذریعے سے اور افکار کے ذریعے سے ان معلومات کو جمع کر کے حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں دنیا میں کہ کس طرح ہم اپنی قوموں میں سے جہالت کو ختم کریں گے، کیسے ان میں علم پیدا کریں گے، کیسے ان علوم کے ذریعے سے استفادہ کرایا جائے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے ان علوم کا تعارف حضور علیہ السلام کو کرایا جا رہا ہے۔ جب آپ اس سے اگلے 5ویں آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ فتنے جب آ جائیں، مصیبتیں پیدا ہو جائیں، قوم میں فرقہ واریت پیدا ہو جائے، قوم میں انتشار پیدا ہو جائے، سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس قوم کے اندر خرابی پیدا کر دی، بچڑا بنا دیا۔ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا اور موسیٰ کا الہ ہے، موسیٰ تمہیں بھول چکا ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ آدھی قوم وہ بچڑے کی عبادت میں مصروف ہو گئی، آدھی قوم موحد ہے، اللہ کے سامنے جھک رہی ہے۔ ایسے فتنوں اور آزمائشوں کے دور میں جو قوموں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اس وقت میں کردار ادا کیا ہے اپنے دور میں سیدنا ہارون علیہ السلام نے۔ قوم کو مجتمع رکھا، انہیں ضائع نہیں ہونے دیا، انہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرا کے اگلا نیا دور پیدا کیا ہے۔ تو وہاں اس کا تعارف بھی کرایا جا رہا ہے کہ آپ اس امت کے اندر آنے والی ان خرابیوں میں رہنمائی کیسے دیں گے، حضور علیہ السلام کو اس کا تعارف کرایا گیا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں مرحبا بِأَخِ صالح و نبی صالح، ہم اپنے نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں بہت لمبا عرصہ تک کردار ادا کیا۔ قرآن حکیم نے سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن حکیم میں 135 مرتبہ آیا ہے۔ ہر نبی، ہر جگہ، ہر صفحے پر انبیاء علیہ السلام کے حالات پیش کیے گئے، لیکن سب سے زیادہ تعارف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کرایا گیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی قوم کے اندر کردار ادا کیا ہے، میں نے بڑی مشقتوں سے انہیں ہدایت کے راستے پر کھڑا کیا ہے۔ اس لیے اس تعارف کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ قومیں جب بدتمیز ہوں، بد اخلاق ہوں، بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، پریشانیاں پیدا کر رہی ہوں، اس دور میں ان کو کس طرح سے چلایا جائے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا آپ جب قرآن حکیم کا تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ 7ویں آسمان پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ فرماتے ہیں مرحبا بابن صالح و نبی صالح، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم ہمارے دادا ہیں، اس لیے انہوں نے فرمایا نیک بیٹے کو اور نیک نبی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم، اللہ نے ان سے اس دور میں بہت عظیم الشان کام کروائے جس کے نتیجے میں دنیا میں ایک نیا دور پیدا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے مظاہر قدرت کا تعارف نبی کرایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آ کر انسان کو اس کے اندر سے اسے خدا کا تعارف پیش کیا کہ تو اپنے اوپر غور کر، تو اپنے اوپر غور کرے گا تو تجھے اپنے اندر بھی خدا نظر آئے گا۔ خدا کی عظمت کے لیے سورج کے بڑا ہونے کو، چاند کے منور ہونے کو، آسمان و زمین کی چیزوں کو دیکھنے کے بجائے انسان اپنے اندر غور کرے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک رب موجود ہے جو انسانوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دور یہ قوموں میں بین الاقوامی دور کا افتتاح تھا، وہاں سے یہ دور شروع ہوا، حضور علیہ السلام پر آ کر اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو اس دور کا حضور علیہ السلام کو تعارف کرایا گیا۔ تو قرآن حکیم واقع اسراء اور معراج میں انبیاء علیہ السلام کے اس تسلسل میں ان تمام چیزوں کو پیش کرتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے دور کے لیے کیا رہنمائی حاصل کریں گے، آج ہم کیا کردار ادا کریں گے، کون سی چیزیں ہم نے لینی ہیں، کس کو چھوڑنا ہے اور کس طرح سے اپنا اگلا دور پیدا کرنا ہے۔ آج ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعے کے طور پر سن کر خوش ہو جانا، اس سے آگے کوئی اپنی تدبیر اور عقل نہ اختیار کرنا، یہ بڑی نادانی کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں علم، عقل، سمجھ اور فہم کا دور نصیب فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرفروز ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔